فرقے کیوں بنتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں فرقے نئے بننے چاہیے؟ اسلام میں فرقوں کی اہمیت کیا ہے؟ فرقے کس وجہ سے بنتے ہیں؟ یہ سب رہنمائی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ سورۃ آل عمران کی 103 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور علیحدہ جماعت نہ بناؤ۔ یا کوئی علیحدہ جماعت بن چکی ہے، علیحدہ فرقہ، علیحدہ گروہ بن چکا ہے، تم اس کے ساتھ نہ ملو، تفرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ سورۃ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ جو لوگ دین میں نئی راہیں نکالتے ہیں، نئے فرقے بناتے ہیں، نئی جماعتیں بناتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آیت کتنی سخت ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر شفقت ہو، ہم پر ان کی مہربانی ہو، کل قیامت کے روز ان کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے اپنے حبیب کے لیے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو نئے فرقے بناتے ہیں، جو نئے فرقوں کی سوچ رکھتے ہیں۔ اور ایک طرف یہ حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں ایک فرقہ جنت جائے گا۔ وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرے اور میرے صحاب کے طریقے پر ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں آپس میں متضاد ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ فرقے بنانا حرام ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب بات کو سمجھیے اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ خود بات میں فرق کر سکیں، کیا واقعہ ہی یہ دو چیزیں متضاد ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تشریح فرمائی ہے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ وہ کون سا فرقہ؟ فرقہ کہتے ہیں جماعت کو۔ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، کون سی جماعت جنت میں جائے گی؟ وہ جماعت جس کی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی ہے، وہ جماعت جس میں صحابہ کرام ہیں۔ اب کسی ایک صحابی کا آپ نے کبھی سنا ہے کسی ایک صحابی نے اپنی جماعت علیحدہ کی ہو؟ کبھی نہیں، کیونکہ ان کو جماعت مل چکی ہے، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دی ہے۔ اب اس کے علاوہ جتنے فرقے بنیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرقوں کو منع کیا ہے کہ تم علیحدہ فرقے نہ بناؤ۔ فرقے بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ جماعت وہی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اپنے آپ پہ کوئی ٹائٹل لگا کے کوئی فرقہ بنائے گا، کوئی علیحدہ جماعت قائم کرے گا، اس سے اسلام منع کرتا ہے اور سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ اگر کوئی بنائے جماعت تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کا محبوب ان سے کوئی تعلق نہیں جو اسلام میں جماعت کو علیحدہ کریں۔ جیسے خارجی، پہلی جماعت بنی خارجی، قرآن کو ماننے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے ظاہری، اور تھا کیا؟ انہوں نے ایک علیحدہ جماعت بنا لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوارج کافروں کو قتل نہیں کریں گے بلکہ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ جماعت علیحدہ بنی تو ہوا کیا؟ کتنا بڑا نقصان ہوا دین اسلام کا کہ ایک تو لوگ جدا ہو گئے، دوسرا ہے کہ
جو لوگ مسلمان تھے انہی کے ہی دشمن بن گئے. جو جماعت علیحدہ ہوتی ہے ان میں بغض پھیلتا ہے، ان میں حسد ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو اچھا نہیں سمجھتے. یہی معاملہ تو یہودیوں کا تھا. اصل میں یہ پچھلی اللہ تعالیٰ باتیں سنانے کے بعد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے نئے فرقے بنائے ہیں. اب دیکھیں یہودیوں نے ایک علیحدہ فرقہ بنایا. یہودی ایک خاندان تھا، وہ خاندان ایک فرقہ بن گیا. جب فرقہ بنا، فرقہ کیسے بنا؟ حسد کی بنا پر. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. جو لوگ علیحدہ فرقے بناتے ہیں وہ فرقے اس لیے بناتے ہیں ان کے پاس علم آتا ہے، پھر وہ علم کی بنا پر حسد کرتے ہیں. حسد کی وجہ سے، ایک دوسرے کے بغض و عناد کی وجہ سے وہ علیحدہ فرقے بنا لیتے ہیں. کیوں؟ خود کو اعلیٰ، دوسرے کو کم تر، خود کو بڑا تعلیم یافتہ، دوسرے کو کمزور. دیکھیں ہیں تو سبھی انسان. ایک عالم دین ہے، اس نے بڑی محنت کی ہے، اس نے بڑا دین اسلام کا کام کیا ہے. اگر اس سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسنگ ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے پوری محنت پہ پانی پھیر دیا جائے اور اس پہ کفر کے فتوے لگا دیے جائیں. یہی ہوا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے. یہودیوں نے کہا کہ یہ ہمارے خاندان میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، صرف یہودیوں کو اور کسی کو نہیں. جماعت ایک ہی سچی ہے، وہ ہے یہودی. یہ یہودیوں کا ذہن بن چکا تھا. یہ ان کے علماء نے تقریریں کر کر کے، خطابات کر کر کے لوگوں کو اس بات پہ بھڑکا دیا تھا کہ صرف ایک ہی فرقہ سچا ہے، وہ ہے یہودی. اس کے علاوہ پوری بنی اسرائیل میں کوئی سچا نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا اعلان حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا، ان کو شہید کر دیا گیا. زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام نے ان کی صداقت کا اعلان کیا، ان کو شہید کر دیا گیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی فتوے جاری ہو گئے. 40,000 یہودی علماء نے فتوے لکھے. علماء نے حسد کی بنا پر کہ سبھی لوگ جو کل ہمیں پوچھتے تھے، ہماری باتیں کرتے تھے، ہمیں جو بڑے بڑے تحائف ملتے تھے، ہمیں پروٹوکول دیا جاتا تھا، ہمارے ارد گرد بڑا لوگوں کا جمع غفیر ہوتا تھا، اب سبھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بنیں گے. بس یہ حسد تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان سارے علماء نے فتوے جاری کر دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، معاذ اللہ. پھر ہوا کیا؟ وہی جو پہلے ہو چکا تھا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. انہوں نے ناحق انبیاء کرام کو قتل کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، یہاں تک کہ ان کو سولی لٹکانے کا ارادہ کر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفاظت میں لے لیا. اسی طرح جب خارجی اٹھے، انہوں نے کفار کے خلاف جنگ نہیں کی. انہوں نے جنگ کی ہے جب ایک فرقہ علیحدہ بنتا ہے، پھر وہ اس میں حسد، اس میں بغض بھرا جاتا ہے، اس کو بھڑکایا جاتا ہے، ان کی آگ مزید تیز کی جاتی ہے. انہوں نے پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف فتویٰ لکھا. انہوں نے ہی حضرت عمر بن العاص کے خلاف فتویٰ لکھا. انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتویٰ لکھا. انہوں نے ہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتویٰ لکھا. اور انہوں نے ہی، انہی کا ہی ایک ساتھی تھا امام حسین پاک کے زمانے میں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو باغی لکھا. فتوے جاری ہو گئے. جب جماعتیں علیحدہ بنتی ہیں پھر کوئی بھی حفاظت میں نہیں رہتا. کوئی بھی عالم دین جو دل و جان سے نبی علیہ السلام کے دین کا کام کرتا ہے تو انسان ہے، غلطیاں ممکن ہیں انسان سے. اگر کہیں پہ کوئی مسنگ ہو گئی، دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو اب میں کوئی غلطی کروں تو اے میرے حضور کے غلاموں میری اصلاح کرنا. کیونکہ نبی علیہ السلام جب ہم میں موجود تھے تو ان پر وحی آتی تھی، ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اب وحی نہیں آنی، اب ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے. یہی تو بات ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی تھی. تو ہم نے کیا کیا؟ اصلاح کرنے کی بجائے الٹا دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا شروع کیا. بڑا افسوس ہوتا ہے وہ مبلغین بیچارے جو اتنی محنت سے نبی علیہ السلام کے دین کا کام کرتے ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے ان سے کہیں پہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا کلام زبان سے نکلے جو کہیں مسنگ ہو جائے، لغزش ہو زبان کی،
تو ان کا وہ اتنا کیچڑ اچھالا جاتا ہے ان پر، اتنے ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، ان پہ کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ آپ نے کفار کے خلاف کتنی جنگ کی ہے، کتنا جہاد کیا ہے آپ نے کفار کے خلاف، دین اسلام کو کفار کے مقابلے میں کتنا پھیلایا ہے آپ نے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کام کیا کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجدیں ویران کر چکے ہیں، کتنی مسجدیں ویران ہو چکی ہیں۔ مسجدیں پکی بنانا، یہ تو مندر بھی پکے ہو چکے ہیں، یہ تو لوگوں کے چرچ بھی ایک محل کی شکل میں بن چکے ہیں۔ مین مقصد مسجدیں پکی کرنا نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے نہیں فرمایا تھا، میں ناخوش بیدار ہوں مر مر کے سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ دیکھیں مقصد ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو آباد کرنا، مسجدیں آباد ہوں، مسجدیں بھری ہوں اور سبھی نمازی ہوں، ان میں کسی میں بھی بغض نہ ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے جب اسلام آیا؟ یہی آیت نمبر 103 پڑھے سورۃ آل عمران کی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ فاذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم پر کتنی بڑی نعمتیں نازل کی، ہم نے تم پر کتنے انعام کیے۔ کیا انعام کیے؟ فرمایا تمہارے اندر بغض تھے، تمہارے اندر کینہ تھا، تمہارے اندر حسد تھا، ہم نے سب نکال کے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مقصد ہے کہ اگر اسلام آ گیا، فرقہ نیو نہیں بنا، تو پھر محبت ہو گئی، پھر محبت ہے، پھر پیار ہے، پھر آپس میں مہربان ہے انسان آپس میں۔ جب فرقہ نیا بنتا ہے پھر ان کو مسلمان مرتے رہیں، پستے رہیں، نئے فرقوں کو کیا لگے مسلمان بھلا آگ میں جلائے جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے۔ جب جماعتیں نیو بنتی ہیں، تحریکیں نیو بن جاتی ہیں، جب فرقے نئے بن جاتے ہیں، پھر دوسروں کا درد ختم ہو جاتا ہے، پھر مسلمانوں کا درد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آغا خانی ایک فرقہ ہے، اب مسلمانوں پہ جتنا ظلم ہو جائے، اتنا امیر ترین وہ فرقہ ہے، ان کو مسلمانوں کا کوئی درد ہے نہیں، کیونکہ وہ فرقہ ہے۔ یہ فرقے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی ہے حضور علیہ السلام کی، یہ حضور کا حکم نہیں ہے کہ تم 73 فرقے بناؤ، یہ پیشن گوئی ہے۔ آنے والے حالات کے بارے میں نبی علیہ السلام آگاہ فرما رہے، اور 72 فرقے بنیں گے۔ ایک فرقہ تو ہے نا، ایک جماعت تو بن چکی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ کون سی؟ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اور میرے صحاب کے نقش قدم پہ ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جماعت بن چکی ہے، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ اس کا آغاز نبی علیہ السلام نے اس جماعت کا کر دیا ہے۔ اب کتنے فرقے بنیں گے؟ کتنے؟ وہ تو حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، بنیں گے کتنے؟ 72۔ وہ 72 فرقے خارجی بنے، رافضی بنے، جنہوں نے شر پھیلائے، لڑائیاں کی، جھگڑے کیے، مسلمانوں کا درد ہی ختم ہو گیا، مسلمانوں کی سلطنتیں اجاڑ دی انہوں نے۔ اسماعیلی فرقہ، بہائی فرقہ ایران اللہ بہائی کا، اب مرزائی فرقہ، یہ ہیں فرقے، اسے کہتے ہیں تفرقات۔ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ فرقے ہیں جو آگ جلاتے ہیں، جو بھڑکاتے ہیں مسلمانوں میں۔ اب مرزائی کسی مسلمان کا درد رکھتے ہیں؟ قطعاً نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا بغض ہے۔ وہ تو مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انہوں نے اپنا ایک نبی بنا لیا۔ اب وہ تھوڑی سی چلاکی کرنے کے لیے وہ نبی علیہ السلام کا بھی نام لیتے ہیں۔ چلاکی کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ہم پہ اعتماد کریں۔ ویسے ان کے دل میں بڑا بغض ہے، بڑا حسد ہے، اور مسلمانوں پہ جتنا مشکل وقت آ جائے گا وہ لوگ خوش ہوں گے۔ آغا خانی فرقہ بڑا خوش ہوگا، سبائی فرقہ بڑا خوش ہوگا۔ یہ سارے فرقے ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے علیحدہ جماعتیں تیار کر لی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، تم نے علیحدہ جماعت نہیں بنانی، تم نے علیحدہ فرقے نہیں بنانے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم بس اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ رسی کیا ہے؟ اللہ کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام قرآن پاک پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام حجرہ مبارک سے تشریف لے کے آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ عرض کی ہمارے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہے جو آپ پہ نازل ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اس پہ مکمل ایمان رکھتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پہ مکمل ایمان رکھتے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاستبشروا فاستبشروا فاستبشروا، تم خوش ہو جاؤ، تم خوش ہو جاؤ، تم خوش ہو جاؤ۔ یہ وہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا رب رحمان کے ہاتھ میں۔ یہ وہی قرآن ہے، یہی اللہ کی رسی ہے۔
اگر ہم اس میں کوئی نقطے، کوئی پوائنٹ، کوئی فلسفی باتیں، کوئی منطقی باتیں اگر ایسی کرنی شروع کریں گے یہود النصارہ کی طرح، پھر کیا بنے؟ پھر نیا فرقہ بنے۔ قرآن پاک بس آیت پڑھی، اس کا مفہوم اور اس کے تشریح میں جو حدیث آ رہی ہے وہی لے کے آنی چاہیے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ کہا۔ اب وہ جو فلسفی تھے، منطقی تھے، اپنے آپ کی دھاک بٹھانے والے تھے مجموع میں، انہوں نے روح اللہ کو ایسا پھر اس لفظ کو پکڑا، اس میں ایسی منطقیں گڑی، ایسے فلسفے گڑے کہ روح کہاں سے نکلتی ہے، کیسے آئی، لہٰذا وہ اس سٹیج پہ جا کے پہنچے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ جب کسی بھی چیز کو یوں پوائنٹ نکالنے والے، نمبر ٹانگنے والے نکلیں گے، اور دین اسلام یہ ایک مذہب ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں، یہ کوئی تجارت نہیں ہے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے۔ جب اس میں لوگ ہنر سیکھنا شروع کریں گے، لوگ اس کو بزنس بنا لیں گے، کاروبار بنا لیں گے، جب اس میں 40 ہزار 50 ہزار روپے بولی لگنی شروع ہو جائے گی دین اسلام کا پیغام دینے والوں کی، کہ 1000 کا خطیب آ رہا ہے، 10,000 کا خطیب آ رہا ہے، لاکھ کا خطیب آ رہا ہے، پھر وہ گھر میں نئی نئی باتیں بنا کے لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کی بولی میں مانگ آئے، ان کی بولی بڑھے، ان کی ڈیمانڈ اور بڑھے، پھر انہوں نے نئے نئے فلسفیانہ باتیں، نئی نئی منطقیانہ باتیں، پھر نئے نئے رنگ لے کے آئیں گے، وہ ہنر سیکھ کے آئیں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ اسلام کا بگاڑ ہوگا، پھر اسلام کی شکل بدلی جائے گی، پھر کوئی اور ہی اسلام سامنے لایا جائے گا۔ کیوں؟ اگر قرآن پاک کا ہی وہ لوگ پیغام دیں گے تو کس نے 80,000 روپے دینا ہے؟ کس نے 1,00,000 روپے دینا ہے؟ اس لیے دین اسلام کوئی کاروبار نہیں ہے، دین اسلام ایک مذہب ہے۔ اس کے پھیلانے والوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو دین اسلام کا کام کرتا ہے، جو قرآن و حدیث کا کام کرتا ہے، قرآن و حدیث پڑھتا ہے، اور باقی ایک عام آدمی ساری رات کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے، اور عالم دین فکر اور سوچ رکھے قرآن اور حدیث کی، فکر اور سوچ قرآن و حدیث کی، اور فکر رکھنے والا انسان ساری رات آرام کرے، عالم دین ساری رات آرام کرے، اور ایک عام آدمی ساری رات عبادت کرے، تو عالم دین کا سونا افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا درجہ اس لیے بڑا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو کاروبار نہیں سمجھا، یہ یہاں سے پیسے نہیں کماتے، ان کی نظر صرف آخرت پر ہے، انہوں نے آخرت میں اجر لینا ہے اللہ سے۔ اگر دنیا میں ہی اجر کمانے شروع کر دیے تو پھر بھائی تم سے پھر دنیا دار بندہ ہی اچھا ہے، جو کبھی نہ کبھی آخرت کمانے کے لیے کوئی نماز پڑھتا ہے، جو آخرت کمانے کے لیے مسجد میں پیسے دیتا ہے، جو آخرت کمانے کے لیے تجھے چندہ دیتا ہے، پھر تو اس کی آخرت زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ آخرت تو آپ نے کمانی تھی، آخرت کے لیے تو آپ نکلے تھے، اخرجت للناس، آپ لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ اسی لیے جب کوئی نئی جماعت بناتا ہے اسلام میں تو اس کو فرقہ کہا جاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں عبداللہ ابن سلول نے پوری کوشش کی ہے اپنی جماعت علیحدہ کرنے کی، مسجد اس نے علیحدہ بنائی، نبی علیہ السلام نے وہ بھی گرا دی، علیحدہ نہیں بنانے دی۔ اب کچھ اصحاب تھے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ عبداللہ ابن سلول کو قتل کر دیا جائے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکلے جب انہوں نے مہاجرین کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے اور مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی عبداللہ ابن سلول، نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو منع کیا، آپ نے اسے قتل نہیں کرنا، حالانکہ تمام لوگوں کو اس بات کی خبر تھی کہ یہ سازشی ہے، یہ لڑائیاں جھگڑے کرنے والا شخص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جمعیت نہ ٹوٹے۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کون شخص ہے، یہ کون ہے، ان کا مشن کیا ہے، کفار کے مقابلے میں تو ہم ایک ہیں نا، کفار کے مقابلے میں ایک رہیں، اب کفار کے مقابلے میں ڈٹ کے رہیں، مسلمانوں کے خلاف ہی فتوے جاری کرتے رہنا، یہ تو پھر وہ یہود النصارہ والی سازش ہوئی۔ اصلاح کریں، اسلام میں اصلاح ہے، مسلمان اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی اگر کوئی نیا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، اصلاح کی کوشش کی جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ علماء اصلاح کرتے ہیں اور عام عوام جو رستے بھٹکتی ہے اس کی اصلاح کرنا ہی مین علماء کا مقصد ہوتا ہے۔ اے میرے دوستو، اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ مسلمان ایک ہو جائیں،
مسلمان ایک ہو جائیں، قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کریں اور یہی محبت دنیا میں عام کریں۔ اب دیکھیں مالدیپ میں اسلام کیسے پھیلا، وہ سبھی لوگ کافر تھے، سبھی غیر مسلم تھے۔ جب تجارتی قافلے گئے مالدیپ میں، لوگوں نے دیکھا تجارتی قافلے جو آئے ہیں یہ لوگ بڑے اچھے بڑے مخلص تاجر ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دو نمبری نہیں کرتے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے، ایک نمبر چیز بیچتے ہیں۔ ان کا یہی کھرا مال دیکھ کر، ان کی سچائی دیکھ کر، ان کے حشاش بشاش چہرے دیکھ کر، ان کا یہ مذہب اسلام دیکھ کر مالدیپ والوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ہوتے ہیں مسلمان۔ مسلمانوں کا کام ہوتا ہے جھوٹ سے پرہیز کرنا، دو نمبری سے پرہیز کرنا، آپس میں محبت پیدا کرنا، اتفاق پیدا کرنا، اتحاد پیدا کرنا، تاکہ کفار کے مقابلے میں ہم یکجاں ہو جائیں۔ اس لیے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں انسانوں سے۔ انسان جو ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا ہے، یہ بات حرف آخر نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور انسان انسانوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اسی لیے انسانوں میں ہی استاد پیدا کیے گئے ہیں، تاکہ انسان انسان کی اصلاح کرے اور انسان ہی انسان کا رہبر بنے، انسان ہی انسان کی عزت اور توقیر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے، فرقوں سے بچ کر دین اسلام کا پیروکار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔